بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں رفاع FM 102.2 اور پروگرام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدائش سے رحلت تک کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان اصغر خان عسکری۔ سامعین کرام، آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے ہجرت مدینہ کے اوپر، لیکن ہجرت مدینہ پہ آنے سے قبل چونکہ آپ کو معلوم ہے پروگرام میں ہمارے ساتھ پروفیسر ڈاکٹر حافظ وقاص خان صاحب جو ہے وہ تشریف رکھتے ہیں۔ آپ HOD ہے اسلامک اسٹڈیز ڈپارٹمنٹ کے رفاع انٹرنیشنل یونیورسٹی اسلام آباد کے۔ ڈاکٹر صاحب السلام علیکم۔ اور آج ہم سر بات کر رہے ہیں ہجرت مدینہ کے۔ معراج کا واقعہ ہوا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے کر آئیں، اشارے تو مل گئے تھے کہ جانا تو ہے، لیکن یہاں کفار مکہ بھی اپنا کچھ تدبیر کر رہے تھے کہ یہاں سے بچ کے جانے نہ پائے، اس طرح کا کوئی سلسلہ ان کی طرف سے بھی تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو تو وقتاً فوقتاً اشارہ کر دیا تھا کہ اب آپ نے روانگی ہے۔ تو مختلف صحابہ کرام کی روایات آتی ہیں، تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اعلان گئے، ان کے ساتھ 2 افراد بھی تھے، وہ 2 پکڑے گئے، ایک اس میں سے رہ گیا اور آپ چلے گئے۔ اسی طرح مختلف صحابہ کرام وقتاً فوقتاً نکل گئے۔ صحیح۔ جب وہ نکلے تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ مشرکین مکہ کو اندازہ تھا کہ اب یہ بھی کسی وقت کوچ کر جائیں گے۔ صحیح۔ تو اس کے لیے انہوں نے پھر ایک دار الندوہ، مطلب آپ کہہ لیں کہ پارلیمنٹ تھی ان کی، وہاں پر انہوں نے پارلیمنٹ کا اجلاس بلایا۔ صحیح۔ اور اس میں انہوں نے طے کیا کہ اب کرنا کیا ہے۔ صحیح۔ اچھا، اس کو بھی سمجھیے کہ اب چونکہ ابو طالب کا انتقال ہو چکا تھا، صحیح، تو ابو لہب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کو لیڈ کر رہا تھا۔ صحیح۔ تو یہ بھی انہیں اندازہ تھا کہ اب مطلب آسان ہے، اتنا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو انہوں نے پھر پارلیمنٹ کا اجلاس بلایا کہ اب ہم کیا کر سکتے ہیں۔ صحیح۔ اچھا، اس میں بھی ایک اور اہم چیز یہ ہے کہ صرف محض نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنا یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی نہیں تھا، مقصود نہیں تھی، بلکہ ایک مسئلہ یہ تھا کہ جو سلیکشن ہوئی تھی اللہ کی طرف سے ریاست بنانے کے لیے، وہ مدینہ تھی۔ صحیح۔ اور مدینہ اس حساب سے امپورٹنٹ جگہ تھی کہ مکہ کی ساری تجارت شام، میکسیمم تجارت شام کے ذریعے ہوا کرتی تھی، سیریا جو آج ہم کہہ لیں۔ صحیح۔ اور اس کا راستہ مدینہ کے قریب سے ہو کے جاتا تھا۔ ٹھیک ہے۔ تو ان کو اس بات کی بھی فکر تھی کہ مکہ سے تقریباً 2.5 لاکھ دینار سونا کی تجارت ہوا کرتی تھی شام کے ذریعے سے، اور اہل طائف کی اس کے علاوہ تھی۔ تو اب انہیں اس بات کا خطرہ تھا کہ اگر مدینہ، ہم نے چونکہ اتنا تنگ کیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کو، اب اگر مدینہ میں ان کا کنٹرول ہو گیا، صحیح، تو تجارت ہماری ختم ہو جائے گی۔ تو جگہ جگہ آپ دیکھیں، پوری مکہ کی ہسٹری پڑھیں اور آگے مدینہ کی بھی ہم پڑھیں گے کہ دکان کا مسئلہ تھا، پیٹ کا مسئلہ، مطلب آپ کی اکانومی خراب نہ ہو۔ صحیح۔ تو بہرحال انہوں نے پارلیمنٹ کا اجلاس بلایا۔ اس میں کہا جاتا ہے کہ ایک شیطان شیخ نجدی کی صورت میں بڑا سا جبہ پہن کے وہ بھی انسانی صورت میں موجود تھا۔ تو رائے لی گئی کہ بھئی کیا کیا جائے، اس کا کیا حل ہے۔ تو ابو الاسود نے رائے دی کہ ہم اسے جلا وطن کر دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے کہا کہ بھئی جلا وطن تو ویسے ہی وہ تو ہجرت ہی کر جائے گا، تو جلا وطن ساتھی سارے جا رہے ہیں تو اس نے بھی جانا ہی ہے، بلکہ وہاں جائے گا تو جو بھی جس قبیلے میں جائے گا وہ مل کر کل کو تم پر حملہ کر دیں گے، تو یہ تو بالکل بیکار رائے ہے۔ دوسری ابو البختری نے ایک رائے دی کہ لوہے کی بیڑیوں میں اس کو جکڑ کے قید کر دو یہاں تک کہ اسے موت آ جائے۔ صحیح۔ تو وہی شیخ نجدی جو ابلیس تھا اصل میں، اس نے کہا کہ نہیں، یہ بھی مناسب رائے نہیں ہے، یہ لوگ اپنے نبی پر اتنی جان چھڑکنے والے ہیں کہ سب مل کے حملہ کریں گے اور اس کو نکال کے لے جائیں گے۔ ابو جہل نے وہاں رائے یہ دی کہ ہر قبیلے سے ایک مضبوط جوان کا انتخاب کیا جائے اور وہ سب مل کر ایک ہی دفعہ میں محمد کو پہ حملہ کریں اور مار دیں، اور تاکہ جو دیت کا معاملہ ہے وہ سب میں برابر تقسیم ہو جائے اور سارے قبیلے مل کر ان کی دیت ادا کر دیں۔ صحیح۔ تو جان بھی چھوٹ جائے گی اور مسئلہ بھی حل ہو جائے گا۔ صحیح۔ شیخ نجدی نے اس تجویز کو پسند کیا اور صحیح، ابلیس نے، اور اس تجویز پر عمل کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا۔ صحیح۔ اچھا، اس تجویز پر جب عمل کا فیصلہ کر لیا گیا تو ظاہر سی بات ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی ان چیزوں کا علم
یعنی وہ بھی تو باخبر رہتے تھے کہ اس طرح کا پارلیمنٹ کا کوئی اجلاس ہوا ہے یا کفار مکہ جو ہے وہ اکٹھے ہو گئے ہیں اور انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے. تو ان کو بھی اس کی ظاہر سی بات ہے خبر اطلاعات تو آتی رہی ہوگی. تو نبی علیہ السلام کو اطلاع کس طرح سے ملی؟ کسی فرد نے دی، اللہ رب العزت کی طرف سے حکم آیا، اور جس رات کو وہ پھر جا رہے تھے حضرت علی کو اپنے بستر پہ لٹھایا لیکن وہ نکل گئے. اچھا، اللہ رب العالمین تو بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبریں اللہ کی طرف سے مل رہی تھیں، تو اس کا بھی انداز یہی ہے کہ اللہ کی طرف سے پیغام مل گیا ہوگا کہ بھئی اب اس رات آپ نے نکلنا ہے. صحیح، کیونکہ یہی وہ رات ہے کہ جس میں آپ پہ اٹیمپٹ ہونا ہے. تو اس میں فیصلہ کیا گیا، یہ کہا گیا تھا نا ہر قبیلے کا مضبوط جوان، ایک نوجوان ہاں، تو ابو جہل تھا ایک، ٹھیک ہے، حکم بن عاص تھا، عقبہ بن ابی معیط تھا، خود ابو لہب تھا، نضر بن حارث تھا، اور امیہ بن خلف تھا، زما بن اسد تھا، اور حتیمہ بن عدی تھا. تو یہ مختلف، ابی بن خلف تھا، منبہ بن حجاج اور اس کا بھائی تھا. تو یہ کوئی 11 افراد بنتے ہیں. اچھا، کہ جنہوں نے جو سلیکٹ کیے گئے اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان کے گرد رات میں بیٹھ گئے. اللہ رب العالمین نے اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ دیا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دن میں کسی وقت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے یہ کہ اور صدیق اکبر کو کہہ دیا کہ اب آپ نے رات میں تیاری کرنی ہے، ہم رات میں نکلیں گے کسی بھی وقت. قرآن اس کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ وہ واقعات کرو جب کفار تمہارے خلاف مکر کر رہے تھے، اور لیکن اللہ کی جو تدبیر ہے وہ سب سے بہتر ہے. وہ مکر اللہ واللہ خیر الماکرین، سورہ انفال کی آیت ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی جگہ لٹایا اور ان کو یہ ٹاسک دیا تھا کہ جو امانتیں ہیں، ظاہر سی بات ہے لوگ امانتیں رکھوایا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو امانتیں وہ واپس کر کے آپ آئیے گا. تو ایک تو یہ بھی مطلب امپورٹنٹ چیز ہے کہ حضرت علی ہی کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیوں لٹایا. تو ایک تو امانت داری اور بہت بڑا نام ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. دوسری وجہ یہ تھی کہ بہرحال وہ ابو طالب کے بیٹے تھے، تو اتنا آسان نہیں تھا کہ ان پر کوئی اٹیمپٹ کیا جائے. تو ابو طالب کا ایک بہرحال احترام تھا، خیال تھا، پروٹوکول تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنی جگہ لٹایا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے. یہ سارے افراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے باہر بیٹھے ہوئے تھے، انتظار کر رہے تھے کہ رات کے آخری پہر کا طے کیا تھا کہ اب اس میں ہم نے حملہ کرنا ہے. قرآن اس کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، کہ ہم نے ان کے آگے رکاوٹ کھڑی کر دی، ان کے پیچھے رکاوٹ کھڑی کر دی، تو یہ دیکھ ہی نہیں پائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے، ان کے سروں پر مٹی ڈالتے ہوئے نکلے. تو پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکل گئے تو وہاں سے کوئی شخص گزرا، اس نے کہا کس کا انتظار کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا محمد کا. انہوں نے کہا وہ تو ابھی تمہارے سروں پہ سے مٹی ڈال کے گزرا. تو بڑے حیران ہوئے، اپنے سروں کو چیک کیا تو واقعی وہاں مٹی موجود تھی. پھر اندر جھانکا تو وہاں پہ تو کوئی سو رہا تھا. کہنے لگے نہیں محمد تو ابھی سو رہے ہیں. پھر مل کر جب حملہ کیا تو چادر اٹھائی تو وہاں سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلے، ان کو لے گئے، ہلکا پھلکا ٹارچر بھی کیا، پوچھا، لیکن مارنے کی ہمت نہیں کی، جان سے مارنے کی. اس کی وجہ وہی تھی بہرحال وہ پروٹوکول تھا ابو طالب کا جو ہے وہ وجہ سے. پھر صدیق اکبر، ظاہر سی بات ہے یہ بھی پتہ تھا کہ سب سے قریبی تو صدیق اکبر ہیں. وہاں پہنچے تو وہاں حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہاں پر میں صرف ایک سوال یہ جانے سے قبل، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کوئی کوٹ ہے؟ اس حوالے سے لوگ کوٹ کرتے ہیں کہ میں جو ہے کبھی مجھے یقین نہیں کہ موت ہر وقت، لیکن اسی رات کو اطمینان سے سویا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ صبح آنا ہے. تو اس حوالے سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، حضرت علی کی تو بڑے حوالے سے. اچھا، تو وہ بھی اگر تھوڑا سا اس کی وضاحت ہو جائے کہ کیا الفاظ، کیا جملے انہوں نے، ایگزیکٹ الفاظ تو مجھے اس وقت صحیح، لیکن وہ مفہوم کہ مجھے اس رات میں سکون سے سویا تھا، کیونکہ نبی نے کہا تھا تو انہیں اتنا یقین تھا کہ نبی نے کہا ہے تو مطلب مجھے صبح تک کچھ نہیں ہوگا. صبح تک وہی ابو بکر صدیق والی بات جس سے معراج کی تصدیق کی تھی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اچھا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر گئے، ظاہر سی بات ہے وہاں پر جب گئے تو وہ تیاریوں کا، اور آپ حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ کر رہے تھے. تو بس یہ لوگ تو نکل گئے تھے دونوں، تو حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دروازہ کھولا. تو ابو جہل تو تھا ہی بھی بدتمیز سا، اس نے ان کو تھپڑ مارا، ان کی کان کی بالی گر گئی. پوچھا کہاں گئے ہیں تو انہوں نے بتایا بھی مجھے نہیں معلوم. واقعی انہوں نے اتنا راز میں رکھی ہوئی تھی چیزیں کہ نہیں پتہ تھا.
بہرحال پھر وہ اب انہوں نے گھوڑے دوڑانے شروع کیے، کہاں جانا ہے کہاں نہیں جانا، کہاں گئے ہوں گے. تو انڈرسٹوڈ یہ تھا کہ مدینہ جانا ہے، تو مدینہ کے راستے پہ لوگ نکلے، اعلان کر دیا 100 اونٹ دے دیں گے ہم جو پکڑ کے لائے گا. صحیح. تو میکسیمم لوگ مدینہ کے راستے پہ نکلے. بھائی مدینہ کے جانے والے جو راستے ہیں اس پر اپنے اپنے گھوڑے دوڑا دیے کہ یہاں پہنچے نکلے ہوں گے. صحیح. اچھا، یہاں پر ایک ظاہر سی بات ہے، ایک جاسوس کا بھی انہوں نے ہائر کیا پھر، جو ایکسپرٹ تھا، سراقہ. اس کا آگے تذکرہ آئے گا. اس سے پہلے جب اگر ہم یہاں سے روانہ ہو کے کہ کہاں تک گئے، راستہ کس طریقے سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تو یہ کام کیا کہ کیونکہ یہ بات سب کو پتہ تھی کہ مدینہ ہی جانا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل مدینہ کے اپوزٹ وہاں سے نکلے اور یمن والے راستے پہ نکلے جو مکہ کے جنوب میں واقع ہے. اچھا. ہاں، مدینہ مکہ کے شمال میں تھا، تو انڈرسٹوڈ یہ تھا کہ شمال کی طرف گئے ہوں گے، تو بالکل ڈاج دینے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے جنوب کی طرف یمن کے راستے پر نکلے. اس راستے پر کوئی 5 میل آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صدیق اکبر نے سفر کیا. وہاں پر جو پہاڑ ہے جبل سور، صحیح، سور کہتے ہیں عربی میں، سا سے ہے، سا وورا بیل کو. اچھا. تو اس پہاڑ کی جو حیت ہے نا وہ بیل کی طرح ہے، جیسے کوئی کوہان سا نکلا ہوا ہے. صحیح. تو اس کی طرف چڑھنا شروع ہوئے. ٹارگٹ یہ تھا کہ صبح سے پہلے فجر سے پہلے ہم نے غار میں پہنچنا ہے. اچھا، بڑا اونچا، جی بالکل اونچائی پر ہے غار. اب تو کوئی جاتا بھی نہیں ہے، غار ہیرا لوگ جاتے ہیں، غار سور راستے بند کیے ہوئے. اور وہ جو پہاڑ ہے نا سر، وہ بالکل ایک تو یوں ہے اسٹیپ، بالکل اسٹیپ، ہاں جیسے آپ کہہ لیں. اور دوسرا یہ کہ بہت سخت پتھر ہیں اس میں. تو بہرحال تیز چل رہے تھے اور پنجوں کے بل بھی چل رہے تھے کہ قدموں کے نشان نظر نہ آئے. تو اوپر پہنچنے والے تھے، غار سے پہنچنے سے پہلے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذرا تھک گئے. صحیح. تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کندھے پہ بٹھایا اور کسی بھی طرح تیزی سے بھاگتے ہوئے غار تک پہنچ گئے. تو اہم بات اس میں یہ ہے کہ دیکھیے، یہ ہے نبوت کے 13ویں سال کی بات. اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 53 سال تھی. صحیح. اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک 61 سال تھی، 51 سال تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے 2.5 سال تقریباً چھوٹے تھے. تو 51 سال کے، جسٹ امیجن، 51 سال کے ایک شخص نے 53 سال کے ایک شخص کو کندھے پہ بٹھایا اور پہاڑ، اس جیسے پہاڑ کو کراس کر کے کسی طرح غار میں پہنچ گئے. تو مطلب آج کا کوئی 51 سال کا اتنا اس کی فٹنس ہو اور اس اپنے سے بڑے کو اٹھائے. تو بہرحال صدیق اکبر کی تو عظمت کو کئی بار سلام کہ انہوں نے یہ اعزاز بھی ان کے نام ہے. صحیح. تو اس کو پر غار سور کہتے ہیں. صحیح. غار سور کے اندر کچھ جو مکالمہ ہے قرآن میں اس کا تذکرہ موجود ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپس میں کوئی مکالمہ، کتنے دن تک وہاں رہیں. تو بس غار سور پہنچے. غار کی صفائی وفائی کی مشہور ہے، اور جو سوراخ تھے چھوٹے بڑے ان کو کپڑے پھاڑ کے اس کو بند کیا. ایک سوراخ کے لیے کپڑے کی جگہ نہیں رہی تو صدیق اکبر نے اپنا انگوٹھا رکھ لیا پاؤں کا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھک گئے تھے تو ان کے زانوں پہ سر رکھ کے آرام کر رہے تھے. تو وہاں پہ ایک سانپ نے کاٹ لیا تو ان کی آنکھوں سے آنسو گرے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اٹھ گئے، لعاب لگایا. 3 راتیں تقریباً یہاں پر رہے ہیں. اور جب سراقہ اور دیگر لوگ پیچھا کرتے مشرکین مکہ یہاں تک پہنچے تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذرا کنفیوز ہوئے، گھبرائے. تو اس موقع کی آیت ہے کہ لا تحزن ان اللہ معنا، غمگین نہ ہو، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے. تو یہاں سے ابھی میں ایک ورکشاپ اٹینڈ کی دی ویژنریز کے نام سے. تو اس میں ڈاکٹر ہیشم آئے ہوئے تھے، UK بیسڈ ہیں، فلسطینی ہے بیسیکلی. بہت زبردست ان کی گفتگو رہی. تو انہوں نے ایک پوائنٹ یہاں پہ ریز کیا. انہوں نے کہا کہ دیکھیے، ہجرت کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری تیاری کی ہوئی تھی جی، اور تیاری بھی نظر آتی ہے کہ نکلنے کا وقت تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا، لیکن کس کے ساتھ نکلنا ہے، کیا سواری ہوگی، سواری کس لے کر کہاں جانا ہے، پہلے غار سور میں جانا ہے، غار سور سے پھر کس کے ساتھ جانا ہے، ان غار سور میں جب 3 دن یا 4 دن رہنا ہے تو اس میں کھانا پینے کا کیا انتظام ہوگا. ساری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری پلاننگ تھی، منصوبہ بندی تھی. تو
اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے کانفیڈنٹ تھے. صحیح. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق اکبر کو تسلی دی کہ لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کرو بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے، کانفیڈنٹلی. اچھا، ایک اور موقع آتا ہے اس واقعے کے 2 سال بعد غزوہ بدر میں، کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک قافلے پر حملہ کرنے کے لیے نکلے تھے، 313 افراد تھے، زیادہ بھی نہیں تھے، اور ساز و سامان بھی کم تھا، تو تیاری اس طریقے سے نہیں تھی. اب جب مارکا آ گیا تو پھر لڑنا ہی تھا. تو یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی اویلیبل آپشنز تھے، ریسورسز تھے، ان کو استعمال کیا. پہلے سے کوئی تیاری نہیں تھی. صحیح. اب ان کو استعمال کر کے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حضور کھڑے ہوئے اور ایسے گڑ گڑا کے دعا کی ہے. وہ بڑی مشہور دعا ہے کہ اللہ یہ 313 افراد ہیں. تو اس موقع پہ دعا کرتے کرتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر نیچے گر گئی نا، تو صدیق اکبر نے چادر اٹھا کے تسلی دی. تو دو شخصیات ہیں. ایک جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق اکبر کو تسلی دی، دوسری جگہ صدیق اکبر نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی. لیکن فرق یہ ہے کہ پہلی مرتبہ میں تیاری مکمل تھی ہجرت کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پورے کانفیڈنٹ تھے کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے. دوسری مرتبہ میں تیاری کم تھی، تیاری نہیں تھی، ظاہر سی بات ہے، اچانک معاملہ پیش آیا تھا. تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس وقت کی جو تیاری تھی تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کر دی تھی، اس کے بعد دعا مانگی تھی. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پہلی مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ کانفیڈنٹ تھے، اور دوسری مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذرا سے کانفیڈنس کم تھا اس حوالے سے کہ چونکہ تیاری کا موقع نہیں مل سکا، وسائل کے اعتبار سے جو ہے اسی طرح تیاری نہیں کر سکے تھے جس طرح کی ضرورت تھی. صحیح. تو غار میں سے قبل جب رخصت ہو رہے تھے تو حضرت آسمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا واقعہ آتا ہے کہ انہوں نے وہ پال دیا تھا. اس کا اگر تذکرہ ہو جائے، اور پھر یہ 3 دن تک کھانے پینے کا کیا انتظام رہا؟ اچھا، ایک تو جب یہ لوگ پیچھا کرتے ہوئے آئے نا، سراقہ یہاں تک نہیں ہے، سراقہ تو بعد میں آگے جا کے ملا ہے. ہاں، پیچھا کرتے ہوئے آئے تو بالکل مطلب اتنے قریب تھے کہ ذرا سا نیچے جھک کے دیکھ لیتے تو نظر آ جاتے. ان کے پیروں کے پیر نظر آ رہے تھے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو لیکن چونکہ وہاں پر کبوتر نے انڈے دیے ہوئے تھے، مکڑی نے جالا بنایا ہوا، تو اس نے کہا کہ یہاں تو سوال ہی مطلب اندر جالے کو کراس کر کے کیسے کوئی اندر جا سکتا ہے. تو اللہ کی طرف سے تھا. بہرحال وہ لوگ وہاں سے چلے گئے. اب یہ جو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدیق اکبر کے بیٹے تھے عبداللہ، وہ رات میں آ جاتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی رات گزارتے تھے، اور دن بھر کی خبریں لاتے تھے کہ بھائی کہاں کہاں انویسٹیگیشن ہو رہی ہے، کون کہاں نکلا ہے. اسی طرح صدیق اکبر کے غلام عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بکریاں لے کے آ جاتے تھے. اور اس کا ایک فائدہ یہ ہوتا تھا کہ جو قدموں کے نشان ہیں وہ بھی مٹ جاتے تھے ابو بکر کے بیٹے اور ان کے، اور دوسرا اس بکری کا دودھ دھو کر دونوں حضرات پی لیا کرتے تھے. اسی طرح حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جب وہ سامان لے کر آئیں تو ان کے ساتھ پھر وہ سامان لاتے ہوئے باندھنے کے لیے کچھ چیز بھول گئیں. صحیح. تو 3 دن بعد جب نکلنے کا ارادہ کیا تو وہ سامان لے کر آ گئی نہیں، ساز و سامان راستے کے لیے. پھر انہوں نے اپنا کمر بند کھولا، اس کے 2 پیس کیے، ایک سے دوبارہ باندھ لیا اور دوسرے سے سامان باندھا. اسی لیے حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذات النطاقین کہا جاتا ہے. صحیح. کہ انہوں نے سامان باندھا تھا. عبداللہ بن اریقت ایک شخص تھا، مسلمان نہیں ہوا تھا. صحیح. یہ بھی اس سے ایک میسج ملتا ہے کہ جو لوگ غیر مسلم بھی ہوں لیکن اعتماد کے قابل ہوں نا، تو ان پر اعتماد کر لینا چاہیے. صحیح. تو اس سے مدینہ پہنچانے کی ساری ڈیلنگ ہو گئی تھی. صحیح. اس نے راستہ بتانا تھا اس کے ساتھ، تو وہ آ گیا، اس کے ساتھ پھر مل کر یہ لوگ نکلے ہیں. تو یہ وہاں سے مدینہ سے غار ثور سے جو ہے 3 راتیں گزارنے کے بعد انہی کے ساتھ پھر وہ ایک گائیڈ تھا ان کے لیے، یہ روانہ ہو گئے تھے. تو یہ جو سراقہ کا واقعہ بہت مشہور ہے، یہ کہاں پر پیش آیا تھا؟ یہ پھر آگے کوئی پیش آیا. اس سے پہلے ایک معبد کے خیمے میں کچھ دیر قیام کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. یہ خاتون تھیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صدیق اکبر وہاں رکے. کھانے کا پوچھا، انہوں نے کہا کھانے کو تو کچھ نہیں، وہ ایک نڈھال سی بکری ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تھن پہ ہاتھ پھیرا تو وہ دودھ آ گیا اور خود بھی پیا. پورے وہاں کے ان کے گھر کے برتن بھر گئے. ان کا شوہر جب واپس آیا تو وہ بڑا حیران ہوا کہ یار یہ دودھ کہاں سے آیا. تو معبد نے ساری تفصیل بتائی. وہ کہنے لگا کہ اس کا مطلب یہ وہی ہیں کہ جن کے پیچھے آج کل پورا مکہ لگا ہوا ہے. تو سمجھ گیا تھا. بہرحال پھر آگے نکلے تو درمیان میں کہیں سراقہ پہنچ گیا. سراقہ اس چیز کا اسپیشلسٹ تھا. ہاں، تو وہ بالکل قریب پہنچ گیا. تو
اس کے گھوڑے نے اس کو گرا دیا، ٹوکر کھائی تو اس نے پھر کوشش کی، پھر گھوڑا اٹھا، پھر آگے مطلب آگے بڑھا ہی نہیں. وہاں پھر اس کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کنورسیشن ہے. جی یہ مکالمہ جو ہے اگر اس کا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلب پوچھا کہ بھائی تمہیں کیا ملے گا؟ اس نے کہا مجھے سرخ اونٹ ملیں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں اگر تمہیں فتوحات کے بعد، آنے والی فتوحات کے بعد اس کی یہ جو کنگن مل جائے اگر سقرا اور اس کے، تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ مجھے امان دیں. اچھا وہ بھی تیز تھا، اس نے کہا مجھے لکھ کر دیں، ایسے بول چال سے بات نہیں ہوگی، کنورسیشن سے. اچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو لکھ کر دیا اور پھر وہ وہاں سے روانہ ہوا. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکلے ہیں اور پھر قبا، سب سے پہلے قبا تشریف لائے. مدینہ سے باہر ہی تھا صحیح اس وقت. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتا دیجیے گا کہ ظاہر سی بات ہے کہ اس میں تو وقت لگ گیا ہے، جتنے بھی دن ہے لگے ہیں، چاہے وہ 10 دن ہے 15 دن ہے، جتنے بھی دن میں مکے سے جو ہے غار سور میں 3 دن، پھر مکہ غار سور سے جو ہے مدینہ. مسلمانوں کو اس دوران خبر تو پہنچ گئی ہوئی تھی مدینہ کے اندر، تو کیا استقبال کی کوئی تیاریاں جاری تھی؟ ہاں قبا میں استقبال کی ساری تیاریاں تھیں. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی پہلے پہنچ چکے تھے، وہ لیڈ کر رہے تھے سمجھ لیں وہاں پر. تو انتظار تھا کہ کب آئیں گے باقی لوگ. تو ہر دوسرے دن صبح لوگ نکل آتے تھے اور مدینہ سے باہر جا کے انتظار کرتے تھے، چھتوں پہ چڑھ جاتے تھے اوپر. تو ایسے میں پھر آخر کار جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو جو استقبال ہوا پھر وہ ہم جانتے ہی ہیں. صحیح. طلع البدر علینا، بچیوں نے گانا گائے، گنگنائی، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے. صحیح. کس نے ڈیمانڈ کیا تھا کہ یہاں قیام کریں؟ ہاں سب نے اپنی ظاہر سی بات، سب چاہتے تھے کہ آپ یہاں قیام کریں. وہ بھی اللہ کی طرف سے تھا. جو صحابی تھے جن کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جہاں اونٹنی بیٹھ جائے گی وہاں قیام ہوگا. تو پھر جو اونٹنی بیٹھی تو کیا نام ہے ان صحابی کا؟ ابو ایوب انصاری، ان کے گھر، ان کی زمین پر. تو اچھا یہ بھی اللہ کی طرف سے ہی تھا کہ ایک تو وہ بیٹھ گئی، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ننیالی رشتہ دار بھی تھے دور سے. اچھا حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو اس لیے جب بھی جتنا عرصہ رہے تو سمجھ لیں ایک طریقے سے اپنے رشتہ داروں کے جیسے کوئی آتا ہے تو مہمان نوازی ان کی ہوتی رہی تھی. باقی صحابہ کرام بھی کرتے تھے، تو یہ ان کے گھر رہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس موقع پہ لوگ نگلیکٹ کرتے ہیں، ظاہر سی بات ہے وہ تو وہاں رہ گئے، پھر انہوں نے امانتیں واپس کی اور پیدل، مطلب اللہ جی میں یہی پوچھنے والا تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو اپنے ڈیسٹینیشن پر پہنچ گئے ہیں، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا بنا؟ وہ کس طرح سے وہ امانتیں جو ہے وہ کتنے دنوں تک رہے، پھر ان کی واپسی جو ہے وہ کس طرح سے ہوئی؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کے لیے اس دوران مضطرب رہے کہ نہیں رہے؟ کوئی تذکرہ کیا یا نہیں کیا؟ ظاہر سی بات ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان فکر مند تو تھے کہ ایک ذمہ داری دے کر آئے ہیں. بہرحال جلدی آ گئے تھے کیونکہ قبا میں ہی جوائن کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے. اچھا. ہاں تو مدینہ میں انہوں نے امانتیں واپس کی اور پیدل وہاں سے روانہ ہوئے اور پھر پہنچ گئے. صحیح. اچھا اب مدینہ پہنچ گئے تھے. مدینہ پہنچنے کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلا جو کام کیا وہ کون سا تھا کہ جس سے ایک مرکز وجود میں آ گیا تھا؟ پہلا کام مسجد نبوی کی تعمیر سب سے اہم چیز تھی. یہ مرکز آپ کا قائم ہو جائے اور جہاں سے آپ کا دستور بنے، دستور چلے، جہاں سے انسٹرکشن ہوں، احکامات ہوں، جہاں سے وہ فود روانہ کیے جائیں. تو اسلام کی بنیاد رکھنی تھی تو مرکز مسجد نبوی کی تعمیر، اور خود اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ پٹایا. تو یہ ایک بنیادی کام تھا. باقی اور بھی بنیادی کام ہے پھر انشاءاللہ تفصیلی ہے، مساق مدینہ ہے، مواقعات ہے، اور اکانومی کس طرح بہتر کی ہے. صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحب ایک اور میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس وقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج مطہرات کی تعداد کوئی موجود تھی تو ان کا کیا تھا؟ وہ 7 پھر آ گئی مائیگریٹ کر کے یا؟ جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں جس میں رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تو حضرت عثمان کے ساتھ آئی تھی ہجرت کر کے کیونکہ ان کی اہلیہ تھیں. کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، اور بیویوں میں صرف ایک بیوی تھی اس وقت حضرت سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا. تو یہ ساری فیملی پھر بعد میں ایک ساتھ آئی ہیں. اچھا یہ ہجرت میں یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ نہیں تھی، صحیح، بعد میں یعنی یہ صرف زینب نہیں آ سکی رضی اللہ تعالیٰ عنہا. زینب پھر بعد میں، اور جب بدر کے بعد پھر جب ان کے شوہر پکڑے گئے تھے تو
وہ اسی بات پہ چھوٹے تھے کہ آپ زینب کو واپس کر دیں. تو اس وقت صرف ام کلثوم، فاطمہ اور اہلیہ سودا. اچھا، تو یہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو تھی، ان کو انہوں نے روکا ہوا تھا؟ ابو العاص نے روکا ہوا تھا، جو کہ ان کے شوہر تھے اور خالہ زاد بھائی بھی تھے. صحیح. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بھانجے تھے وہ. صحیح. ابو العاص مسلمان نہیں ہوئے تھے، لیکن اچھا اس پہ بھی ہم ریسرچ کرواتے بھی ہیں کہ ایسے غیر مسلم جو کہ مضر نہیں تھے، اچھا، نقصان دہ نہیں تھے، نقصان نہیں نا، تو مخالفین تھے، تو یہ نیوٹرل قسم کے تھے، لیکن مسلمان بھی نہیں ہوئے. صحیح. اور لوگوں نے بڑا ان پہ پریشرائز کیا کہ آپ زینب کو طلاق دیں. اچھا. طلاق بھی نہیں دی، جیسے ابو لہب کے بیٹوں نے دے دی. جی. عتبہ اور عتیبہ نے، انہوں نے طلاق نہیں دی. اچھا. تو لیکن ہجرت بھی نہیں کی، ظاہر سی بات ہے مسلمان نہیں ہوئے تھے. تو وہ بعد میں بدر کے اس میں تذکرہ کریں گے، جب وہ پکڑے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس شرط پہ جانے دیا کہ آپ زینب کو واپس بھیج دیں. صحیح. صحیح. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آج ہجرت مدینہ کے اوپر بات چیت کی، اور یقیناً ہجرت جو ہے، اور پھر جس طرح سے نبی علیہ الصلاۃ والسلام گئے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس طرح سے ساتھ دیا، اور پھر جس طرح سے ایک اسٹیٹ کے سربراہ کا وہاں پر لوگ جو ہے وہ کھڑے ہو کر ان کا استقبال کیا، تو یقیناً آج بھی ہمارے لیے یہی اسوہ حسنہ ہے. اور پھر یہی کہ آج کل لوگ بڑے اس کے مخالف ہوتے کہ جی یہ مسجد کی کیا ضرورت ہے، یہ وہ، لیکن ایک مرکز جو ہے، اگر کوئی بستی بسانی ہے تو بستی میں مسجد کا پہلے ہونا ضروری ہے. اچھا، مخالف اس لیے ہوتا ہے نا، مسجد کا تصور درست نہیں ہے نا، مسجد کو سمجھتا ہے صرف نماز کی جگہ. جی. ہاں، تو اگر یہ تصور ہوگا تو پھر لوگ مخالف. آپ مسجد کا اصل جو اسپرٹ ہے، وہ آگے ہم بات کریں گے کہ اسپرٹ کیا ہے اس کی. صحیح، کہ صرف یہ 5 وقت نماز کے لیے نہیں ہے، پورا کمیونٹی سینٹر. صحیح. تو مرکز کے اوپر بھی بات کریں گے، مسجد کے اوپر بھی بات کریں گے، کیونکہ وہی نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا دفتر تھا، وہی نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا جو ہے ٹریننگ سینٹر بھی تھا، وہی جو ہے وہ فارن آفس بھی تھا، وہی جو ہے وہ دوسرا ایجوکیشن تعلیمی ادارہ، اس کا سیکٹریٹ بھی وہی تھا، ہیلتھ سیکٹریٹ بھی وہی مسجد تھا. یہ تمام امور وہاں سے انجام دیے جاتے تھے. یعنی مسجد کی اہمیت اتنی زیادہ ہے دین اسلام میں. تو اس پر ہم پھر انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ گفتگو کریں گے کہ آج اس ادارے کو ہم کس طرح سے موجودہ صورتحال میں اسی طرح سے استعمال کر سکتے ہیں کہ جس طرح نبی مہربان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے استعمال کیا تھا. اسی کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت تو ختم ہوا چاہتا ہے. اس پروگرام کو آپ کی سماعتوں تک پہنچا رہے تھے ہمارے اسٹوڈیو انجینئر واجد محمود صاحب. آپ سنتے رہیے گا رفاع FM 102.2. اصغر خان عسکری کو اجازت، اللہ نے کہبان.